پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینگ سے، آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات، ایٹم سے بھی 1000 گنا چھوٹا، فوٹونز، ان سے چھوٹی کسی چیز کا تصور نہیں ہے، انتہائی گرم جو دھماکہ ہوا بگ بینگ، ٹریلینز ڈگریز فارنہائٹ اس کا ٹیمپریچر تھا، آج سائنس بتا رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لیے ایک بڑی لمبی سرنگ کھودی گئی ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غالباً 26 کلومیٹر لانگ۔ اس میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے۔ سائنس تو اسی بات کو مانتی ہے جس سے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپیریمنٹ سے۔ آپ کہتے ہیں پانی جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر بنا، ہائیڈرولسس کر کے دیکھ لیں، بن گیا، آ گئی آپ کے پاس، آکسیجن بھی آ گئی، ہائیڈروجن بھی آ گئی۔ تو یہ تو ویریفائبل ہوتا ہے۔ آج کو یہ تجربہ جو ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کس قدر اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہو گئے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ میں رکاوٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ کر لیں گے، انسان پہنچا ہوا یہاں تک۔ اتنے گرم تھے وہ، ٹریلینز آف ڈگریز آف فارنہائٹ، اور دوڑ رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے۔ انہی ذرات کے پھٹنے سے پھر گیلیکسیز بنی، یہ کدھر گئے ہیں، کدھر گئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی، آگ کی کئی جو ہے، قرآن مجید میں ایک آگ کا تذکرہ ذی ثلاث شعب، جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ 3 شعبوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ گیلیکسیز بنی ہے۔ ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے فوٹونز سے نیوٹرونز، پروٹونز، الیکٹرونز بنے، ایٹم بن گیا، ایٹم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مالیکیول بن گیا، مالیکیول اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے، اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک ہے جو اس کا مین بن گیا، تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے۔ یہ ایک طرف ارتقاء ہو رہا ہے یا تنزل ہو رہا ہے، جو بھی آپ اسے کہیں۔ دوسری طرف یہ جو پھٹ رہا ہے سارا معاملہ، اس سے جو کرے وجود میں آ گئے، سٹارز، اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گرد سیارے گھوم رہے، پھر یہ سیارے کو ٹھنڈے ہوئے۔ یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین، سورج کے گرد گھومتا ہے، ستارہ سورج ہے، ٹھنڈا ہوا ہے، پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تحاشا۔ اور میرا گمان یہی ہے کہ ٹھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں، وہ گیسز، انہوں نے ہی جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے، پانی برسا ہے 1000 سال تک۔ اور چونکہ یہ سکڑا ہے، اس لیے اس کے اندر کہیں اونچائی ہو گئی، کہیں نیچائی ہو گئی۔ جو اونچے ہو گئے پہاڑ ہو گئے، جو نیچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جمع ہوا، وہ اوشنز بن گئے، سمندر بن گئے۔ اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مد و جزر میں ابھی موج ہٹ گئی، پھر آ گئی، پھر ہٹ گئی، پھر آ گئی، یہ کھیل ہے۔ اس سے جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیات عرضی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس حیات عرضی کا پھر کلائمیکس انسان ہے۔ اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لا کر شامل کی گئی ہے، اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر دیا ہے۔ درمیان میں جو یہ حرارت والا دور تھا، جنات پیدا کیے گئے آگ سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہیں مارج من نار کہا گیا ہے رحمان، سورہ رحمان میں۔ یہ درمیان میں جو دور آیا تھا، مجھے اسی کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ جنات پیدا کیے گئے، جنات نوٹ کیجئے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں، لطیف تر شے ہے آگ، اور مٹی جو ہے وہ تو کثیف شے ہے، انرٹ۔ آگ کے اندر جو حرکت اور حرارت ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا ابلیس لعین نے، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا تھا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، ہاؤ کم، میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے نگاہ، اس کے علم میں روح محمدی نہیں تھی، روح آدم نہیں تھی، جسد آدم تھا، جسد حیوانی تھا۔ جسد حیوانی کے اعتبار سے ہم یقیناً نیچے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ روحانی جب پیدا کیا گیا یہ سب سے اونچا مقام تھا، احسن۔ پھر اس روح کو لا کر جہاں ڈالا گیا ہے، وہ جو رحم مادر میں بچہ ہے، جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شے نہیں ہوتی دنیا میں۔ ہر حیوان کا بچہ کہیں زیادہ ہمارے بچے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بکری ابھی اگر اس کے بچہ، اس کی ولادت ہوئی ہے، تھوڑی دیر وہ بچہ جو ہے ادھر ادھر کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ٹانگیں ذرا تھوڑی دیر اس کی کانپتی ہے، پھر وہ چل لیتا ہے۔ ہر اعتبار سے مکمل، اس کے اندر تکمیل کون سی ہو رہی ہے؟ پورا جسمانی نظام مکمل ہے، پورا مسکولر نظام مکمل ہے، تھوڑی سی دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے وہ۔ اسی طرح بچے اور، تو یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نچلے والوں میں سب سے نیچے کر دیا۔ اول تو یہ کہ چونکہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گیا خود بخود، اور ضعیفی کے اعتبار سے تو یہ سب سے نیچے چلا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہی بلند مقام اپنا وہ حاصل کر لیں گے، دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ ہے معاملہ انسان جنات۔ اب یہ جو انسان پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے، اس کی روح عالم امر سے ہے۔ یہ دو عالم جمع ہو گئے، جبکہ اللہ کے ہاتھ میں الا لہ الخلق والامر، دیکھو خلق اور امر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، الا لہ الخلق والامر۔ باقی فرشتے صرف عالم امر کی شے ہے، جنات صرف عالم خلق کی شے ہے، باقی یہ پوری کائنات صرف عالم خلق کی شے ہے۔ انسان میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہے۔